دکھاؤ کوفے میں جو پابند بلا ہو. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد اور محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خشنود امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا رہا خیموں میں شیک ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیک ایک اداسی رہ گئی. رہا خیموں میں شیک ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیک ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. اور ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. اور خون دل عباس کا
بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی، دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیک ایک اداسی رہ گئی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور محمد وآل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں ہوں اب دار و رسم کے درمیان اچھی طرح، سبحان اللہ۔ میں ہوں اب دار و رسم کے درمیان اچھی طرح، سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی دار و رسم کے درمیان اچھی طرح، اور تب کہیں جا کر کمیلو بوزر و سلمہ بنے، تب کہیں جا کر کمیلو بوزر و سلمہ بنے، ارے عشق حیدر لے چکا جب امتحان اچھی طرح۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا، ورنہ باد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ورنہ باد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، آج ہی سلمان سے سن لو اور ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا، ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا، ارے دیکھ لیجے یا علی اپنا مکان اچھی طرح، اور اے فرشتوں فاطمہ کے گھر کی یہ خیرات ہے، اے فرشتوں فاطمہ کے گھر کی یہ خیرات ہے، باندھ لو دامن میں تم یہ روٹیاں اچھی طرح، اور خود بخود قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، خود بخود قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، حر اگر سن لے گا اکبر کی اچھی طرح، میں ہوں اب دار و رسم کے درمیان اچھی طرح۔ درود پڑھیے محمد۔
ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جناب مسلم کی شان مصائب کی. بسم اللہ. ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں غم کی ہے ایک بار پھر چھائی گھٹا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں دل پھٹا جاتا ہے شہ کا غم میں ہے عباس بھی دل پھٹا جاتا ہے شہ کا غم میں ہے عباس بھی ارے ہو رہی ہے ظلم کی وہ انتہا کوفے میں اور باغی باغی کی صدائیں دے رہے ہیں کلمہ گو باغی باغی کی صدائیں دے رہے ہیں کلمہ گو ہے بپا ہونے کو جیسے کربلا کوفے میں آج کر ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں اور گرنے کو ہے لاشے مسلم جو دار ظلم سے گرنے کو ہے لاشے مسلم جو دار ظلم سے ارے آئیں گی پھیلائے دامن سیدہ کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں اور خون پانی میں گرا مسلم کا تو بولے حسین خون پانی میں گرا مسلم کا تو بولے حسین ارے تشنہ لب مارا گیا بھائی میرا کوفے میں آئے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں اور کل اسے کرنا ہے قاسم بنت زہرا کو سلام سو سلامی کے لیے ہے آ گیا کوفے میں آج ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रौनक में भी इजाफा हो जाएगा। तमाम अरवाह मदीना मुन्नात के लिए तमाम उलमा फुक़हा शुअरा पढ़ने वाले जिन्होंने भी और आप हजरात के तमाम रिश्तेदारों उस्तादों मोहसिनों जो भी मोमिनीन इस दुनिया से गुजर गए उन सबको तमाम शुहदा को उन सबको शामिल करते हुए कि जिन्होंने भी इस दीन की इस मसलक की जो भी कोई खिदमत की उन सबको शामिल कर लें और अपने तमाम रिश्तेदारों को शामिल कर कर 1 मरतबा हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन नबीना व शफी'i ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुवा लिल आलमीन व हुवा हुदल लिल आलमीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाम से अल्लाह के जो बेहद मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये तारीख़ें ऐसी हैं कि जिसमें जो जिक्र होना है और मसाइब का जिक्र करना है, बस वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँ। ये कुरान की वो आयत जिसमें अल्लाह ने काबे का जिक्र किया और फरमाया कि इन्ना अव्वला बैत, ये वो पहला घर है जो इंसानों के लिए इबादत के लिए बनाया गया। इन्ना अव्वला बैत वुज़िअ लिन्नास, और ये किसके लिए बनाया गया? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए बनाया गया, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक के लिए। अगर कुरान सबके लिए है तो ये वुज़िअ लिन्नास तमाम इंसानों के लिए बनाया गया। और वो कहाँ है? बेबक्कता मुबारक, जो मक्के में है, जो मुबारक जगह पर है। वह हुदल लिल आलमीन, और वो तमाम आलमीन के लिए हिदायत है। अब देखिए, मैं कल भी अर्ज कर रहा था एक जगह कि क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है तो उसका बैत हुदल लिल आलमीन। सिर्फ बात अभी इंसानों के लिए हो रही थी, वुज़िअ लिन्नास है इंसानों के लिए, लेकिन हिदायत आलमीन के लिए। जब हम नमाज या कुरान का पहला आयत पढ़ते हैं या नमाज में जब अलहम्द पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ इंसानों को पालने वाला नहीं है, तमाम आलमीन का पालने वाला। अल्लाह मुसलमान के दिमाग को और हमारी सोच को कितना बुलंद देखना चाहता है। वो सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं देखना चाहता, वो पहली आयत में हमें आलमीन का सबक दे रहा है कि इतना ऊंचा सोचने का सबक। वो हुदल लिल आलमीन, ये वो घर है, वो बैत है जो तमाम आलमीन के लिए हिदायत है। अब रैशनल क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल लॉजिकल। ये तो अभी आप मुसलमान हैं, हम अल्लाह का शुक्र है, तो हमारी एक बाती ताल्लुक है। अब आप एक रैशनल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है
کہ بھائی کعبہ، اس کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام قرآن میں کعبہ مکعب سے نکلا، یعنی چکور، ایک چکور عمارت، ایک اسکوائر شیپ عمارت ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک چکور عمارت تمام عالمین کی ہدایت کر کیسے سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی گھر کبھی کسی کی ہدایت کر سکتا؟ صرف اگر میں کعبے کا مطلب صرف عمارت لے لوں، اگر میں صرف اس کا مطلب وہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں وہ سمجھوں، میں اس کا مطلب فزیکل مطلب میں لوں، تو اللہ کا دیکھیے قرآن کو ہدی للعالمین کہا، وہ تو ایک کتاب ہے، کوئی اس کو پڑھے گا اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن ایک بلڈنگ کو اللہ کہہ رہا ہے، ایک بے جان عمارت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جناب، ہدی للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی لاجیکل کوئسچن کر رہا ہوں میں آپ سے، تو کوئی کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ بھائی تمہاری کتاب میں اس چوکٹے کو ہدایت کرنے کو کہا ہوا ہے، یہ کیسے کرے گا میری ہدایت کعبہ؟ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو کوئی جواب مفسرین نے لکھا، ہم آپ دیکھیں کمال جواب ہے، ہر زبان میں ہے یہ، میرے والد نے بھی مجھے یہ بات بتائی ایگزامپل دے کے، کہ ہم کہا جاتا ہے اردو میں بھی ویسے بھی کہ یہ بڑا سخی دروازہ ہے جناب، یہ بڑا عظیم دروازہ ہے، یہ بڑا عظیم گھر ہے، یہ عالم گھرانے کے ہیں، یہ بڑی شجاع گھرانے، حضرت علی نے کہا کہ میں حضرت ام البنین کے لیے شجاع گھرانے، شجاع تھا، اس گھر سے بیوی سے تعلق رکھا ہو تو ایک بیٹا دے گا اللہ، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ گھر میں ہوتا ہے شجاع، ہم کہیں یہ بڑے عالم گھر ہے تو کیا مطلب اس کا گھر ہوتا ہے کہ یہ وہ جو گھر، دروازے، کھڑکیاں، دیواریں، وہ گھر عالم ہوتا ہے؟ یا ہم کہیں بڑا سخی ہے یہ گھر، تو کیا ہم اس دروازے کو، اس کھڑکیوں کو، ان دیواروں کو تو نہیں کہہ رہے ہوتے؟ تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی نہیں ہے، جب میں گھر کو کسی کو کہتا ہوں کہ یہ عالم گھر ہے تو مطلب گھر نہیں ہوتا، مطلب گھر والے ہوتے ہیں، مطلب اس گھر میں رہنے والے بہت عالم ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھر عالم ہے۔ اس گھر میں رہنے والے اگر سخی ہوں تو کہا جاتا ہے یہ دروازہ بہت سخی ہے، اس گھر میں رہنے والے اگر بہادر ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بہادر گھرانے سے ہیں۔ تو اللہ جب یہاں کہہ رہا ہے کہ ہدی للعالمین تو معاملہ بیت کا نہیں ہے، اہل بیت کا ہے، وہ اس گھر کے اہل کو کہہ رہا ہے کہ وہ اہل جو ہیں وہ ہیں ہدی للعالمین۔ وہ کعبہ ہدایت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا بیت ہدایت نہیں کر سکتا، اہل بیت ہدایت کر سکتا ہے۔ درود پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اگر میں اس کا فزیکل مطلب لوں، اگر میں اس کا فزیکل مطلب، دیکھیے یہ بھی ایک ہمارے پر اعتراض ہے، یہ میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، ہمارے پر یہ کہتے ہیں یہ وہابی تھنکنگ جو ہے وہ کہ جی رسول اللہ نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہ ہدایت کر سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میں ان کا تھنکنگ کوٹ کر رہا ہوں، میں اسے صرف کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ جی وہ اب نعوذ باللہ بے جان ہو گئے، وہ گزر گئے، اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ان پر درود پڑھ رہے ہیں، یا آپ ان سے توسل کر رہے ہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہی ہے نا ساری تھیوری۔ اب آپ اس کو دیکھیے، اسی تناظر میں دیکھیے، اللہ تو ایک بے جان کعبے کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہدی للعالمین، تو بے جان کعبے کو تو اللہ کہے کہ یہ ہدایت کر سکتا ہے عالمین کی، تو ان میں کبھی تو جان رہی تھی نا تمہارے حساب سے؟ کعبے میں کبھی جان نہیں رہی، تو تمہیں جو ازل سے بے جان چیز کو تو ہادی مان لے مسلمان، لیکن اس کعبے کے اہل بیت کو ہادی نہ مانے۔ درود پڑھنے پر محمد۔ کبھی تو جان رہی نا ان میں، آپ کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، ان کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی تو رہی تھی۔ تو جو ازل سے بیچارہ بے جان ہے اس کو تو چومتے رہو کہ یہ ہدایت کر دے گا خاموشی سے، لیکن اگر اس سے توسل کریں تو وہ بدعت۔ پھر ایک اور بات مجھے آگے بھی عرض کرنا تھا، خیر وہ میں آگے عرض کر دوں گا، میں یہ بات، یہ میسج ہے، حج کی تاریخیں اس لیے میرے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے
کہ اسی آیت کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ. یہ بس یہ میرا میسج ہے، پلیز، مطلب یہ ذمہ داری ہے کہ جس کسی کے پاس بھی استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے. حج کا کیا مطلب ہے؟ لفظی معنی حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، صرف یہ مطلب ہے حج کا. حج کا مطلب میں صرف دل میں ارادہ کروں کہ میں اللہ سے ملنے اس کے بلاوے پر اس کے گھر ملنے جاؤں گا، جو مجھے حکم ہے حج ادا کرنے کے لیے. صرف یہ ارادہ کرنے کا مطلب ہے حج. یہ ارادہ کرنا، صرف یہ انٹینٹ، اس کے آگے کام سوارا اللہ کا ہے. اس کے آگے اب آپ دیکھیے گا یہ بات، یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، یہ ہے کہ جس میں یہ طاقت ہو. اور کیا کیا طاقتیں ہوں تو آدمی پر واجب ہوتا ہے حج؟ اپنے فائنینسز ہوں اس کے پاس، سفر کے فائنینسز ہوں، بیوی بچوں کے لیے فائنینسز ہوں، صحت ہو، رستے کا امن ہو، یہ سب کچھ ہو، اور پھر بھی وہ اللہ کے بلاوے پہ نہ جائے. اور یہ خود تو نہیں آیا ہوگا میرے پاس، یہ سب اسی نے دیا نا. میں نے صرف ارادہ کیا تھا کہ میں اس سے ملنے جاؤں گا. اب جتنی استطاعت چاہیے جانے کے لیے وہ میسر کرنا اس کا کام ہے. صحت وہ دے گا، روزی وہ دے گا، امن وہ دے گا، طاقت وہ دے گا، پیسہ وہ دے گا، سب وہ دے گا. صرف مجھے ارادہ کر کر جانا ہے. اور اگر میں وہ بھی نہ کروں تو اللہ نے کہا ومن کفرا، جو نہ کرے، ومن کفرا، اس نے کفر کیا، انکار کیا اس نے اللہ کی نگاہ میں. ومن کفرا فإن اللہ غنی للعالمین، وہی عالمین. جس نے کفر کیا تو اللہ عالمین سے غنی ہے، اس کو پورے عالمین کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا انویٹیشن ٹھکرا دے انسان. دیکھیں ہمارے لیے حکم ہے شریعت میں کہ کوئی مسلمان اگر مجھے اپنے گھر انوائٹ کرے تو میں پوری کوشش کروں کہ میں چلا جاؤں، پوری کوشش. وہ صرف انوائٹ کر دے وہ مجھے، اگر وہ مجھے گاڑی بھی بھیج دے لینے کے لیے، اور وہ یہ بھی کہے کہ جو آپ کو اس وقت کام کرنا ہے وہ میں آپ کا کام الگ سے کروا دوں گا، سارا انتظام میں آپ کا کر دوں گا، آپ بس آ جائیے، اور میں اس کو بھی ریجیکٹ کر دوں، اس کو بھی میں ریجیکٹ کر دوں، تو آپ سوچئے. تو جو اللہ ہم بندوں کو آپس میں یہ پسند نہ کرتا ہو، اگر میں اس کا انوائٹ منع کر رہا ہوں تو وہ کیا سمجھے گا کہ وہ میرا سارا انتظام کر دے، اور لیکن میں کہوں نہیں اگلے سال جاؤں، میں یہ سوچتا رہوں گا. تو اس کے بعد میں ومن کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، تو پھر ان اللہ غنی للعالمین، اللہ کے اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، ایک غریب آدمی بھی ہو نا، میرے اندر کیا سکت ہے، کوئی میرے گھر بھی آ جائے تو میری پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے مہمان کی جو پاسبل خدمت ہو سکتی ہے وہ میں کر دوں، جو میرے گھر میں اویلیبل ہو وہ میں اس کے سامنے لا کے رکھ دوں. بے شک اپنے بچوں کے آگے سے ہٹا کے تھوڑی دیر اس کے سامنے لا کے رکھ دوں، اپنی ضرورت ختم کر دوں، اس کے آگے سامنے کر دوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں. یہ مجھ جیسا ناچیز کمزور غریب آدمی بھی جب یہ کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ جب اپنے بندے کو اپنے گھر بلائے گا سارے سامان دینے کے بعد تو وہ کیسی قدردانی کرے گا. وہ کیا کچھ دیکھیں، سب کچھ دے کر بلائے گا کچھ اور دینے کے لیے، سب کچھ دے کر بلائے گا کچھ اور دینے کے لیے. اور ہمارے حدیث میں ہے کہ منیمم ثواب، منیمم حاجی کو صرف جانے کا، جو یہ سب سے جیسے ہم عام زبان میں کہہ لیں گے غیر مقبول حج بھی ہو، منیمم ثواب اس کا یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کرے. یہ منیمم ثواب ہے. اس کے بعد آگے کی تمام منازل اس کی قدردانی پر چھوڑ کہ وہ قدر کرنے والا ہے کہ جی اتنا انتظام کرنے کے بعد، اتنا کچھ دینے کے بعد. اور دیکھیے آخری بات اس ذمر میں کہہ رہا ہوں،
یہ وہ ملاقات ہے اللہ سے، اللہ کے گھر جانا جو اختیاری ہے. یہ میری مرضی سے ہو سکتی ہے، اس میں کچھ میری مرضی، میرا ارادہ حج شامل ہے کہ میں کہوں کہ میں اگلے سال جاؤں گا اور میں ارادہ کروں، یہ میرا اختیار ہے کہ میں اس سال کروں یا اگلے سال کروں. یہاں تک یہ ہے اختیاری ملاقات رب. حج جو ہے یہ اختیاری ملاقات رب ہے، موت جو ہے وہ غیر اختیاری ملاقات رب ہے. وہاں اب یہ آپشن ختم ہے پھر ملاقات کے بعد. اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال چلوں گا، وہ غیر اختیاری، یہ اس کی ٹریننگ ہے، یہ کہ آج میں اختیاری اپنے اختیار سے اس سے ملنے چلا جاؤں تاکہ جب بلایا جاؤں نا زبردستی اس وقت شرمندہ نہ ہوں کہ اس وقت میں اپنی مرضی سے کبھی نہیں آیا اللہ سے. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد. اب بس دو گزارشات اور بس ایک تو صرف ربط مصائب کے لیے، اور میں آخری بات جو آج پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، گزارشات تو بہت ہی لیکن میں بس کم کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں سارے حج میں نے سارے اس کا سوچا تھا، لیکن میں ایک بات بس پک کر رہا ہوں. ایک عمل ہے صحیح کا، جو گئے خدا ان کو پھر لے جائے، جو نہیں گئے خدا ان کو اگلے سال ضرور لے جائے. ایک عمل ہے صحیح کا، وہ کیا عمل ہے؟ واقعہ سب کو معلوم ہے، میں بچوں کو یاد دلا دوں. حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی پہلی حضرت سارہ سے، اولاد نہیں ہوئی. پھر حضرت سارہ نے شادی کرائی حضرت حاجرہ سے جو ان کی کنیز تھی، اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اور جیسے ہی پیدا ہوئے یہ اللہ نے امتحان لیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن یہ بیک گراؤنڈ ضروری ہے کہ ان کو مکے میں چھوڑ کر آ گئے، اور حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے بچے کو اور بیوی کو مکے کی وادی جو غیر عزیز آ رہے ہیں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ممکن. یہ بھی ایک عجیب وہ ہے، ایسی جگہ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے کہ وہاں گھاس کا پتا نہیں اگتا، کالے پتھر ہیں سنگلا، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. اور اللہ کے حکم، یہ حضرت اسماعیل کی زندگی ہی شروع ہو رہی ہے امتحان سے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ابراہیم گئے اور چھوڑ کر آ گئے. بچہ پیاسا ہو گیا، گرمی، مکے کی گرمی آج بھی کچھ بھی جگہ حاجی، بچہ پیاسا ہو گیا اور ماں پریشان ہو گئی. ماں بچے کی پیاس سے پریشان ہو گئی اور بچے کو ریت پر چھوڑ کر دو چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دیا. پریشانی، پانی ڈھونڈنے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے بیوی. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے نا، سب بچوں کو بھی یاد ہوگا. پھر واپس آئیں تو دیکھا اللہ کے معجزے سے رگڑتی ہوئی ایڑیوں سے زمزم کا پانی جاری. اور زمزم کا مطلب کیا ہے؟ زمزم کا مطلب ہے رک جا. اتنی تیز وہ پانی نکل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا زمزم رک جا. اس کا نام ہی پڑ گیا زمزم، لیکن وہ رک کے ہی نہ دے. آج تک انسانیت کو سیراب کر رہا ہے وہ پانی. ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس کی سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا محسوس کر لیجئے. ہم ہیں رسول اللہ اولو العزم ترین نبی کی امت. کسی دوسرے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہم پر واجب نہیں سوائے حضرت ابراہیم کے. صرف حضرت ابراہیم کی ایک سنت ہے یہ قربانی جو ہم پر، وہ بھی واجب نہیں ہے، جو ہم ادا کرتے ہیں ایز اے سنت، صرف حضرت ابراہیم. کسی اور نبی کی کوئی سنت پر ہم عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم رسول اللہ کی امت، وہ سب سے اعلیٰ نبی. لیکن یہ بی بی کا عمل، اس بی بی کا عمل، یا وہ میں اس کو اس طرح سے کہہ لوں حاجیوں پر وہ قربانی کرنا واجب ہے تو اس امت پر حج میں وہ چیز واجب ہے. حضرت ابراہیم کا وہ عمل، اس بی بی کا یہ عمل بھی حاجیوں پر واجب، تمام حاجیوں پر، رسول کی امت پر. وہ بی بی جو معصومہ نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا، دیکھیے میں بہت سینسیٹیو بات کرنے جا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کرنے جا رہا ہوں. بی بی معصومہ نہیں ہے، پہلی بات. سب کا یہاں پر اتفاق ہے، وہ بی بی حاجرہ معصومہ نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ بچہ خلیفہ خدا بنے گا، یہ بھی نہیں معلوم. ان کو تو حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے. اور جو وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا یہ عمل تھا،
یہ کیا اللہ کی محبت میں تھا؟ ایمانداری سے میں عرض کر رہا ہوں، میں بالکل مطلب میں بہت لاجیکل سوال کر رہا ہوں اور بہت سینسیٹیو سوال کر رہا ہوں بی بی ہاجرہ کے عمل کے اوپر. تو جتنا عرض کر رہا ہوں اتنا ہی غور کیجیے گا کہ بی بی معصوم نہیں ہے. معصوم کا مطلب گناہ سے پاک نہیں ہے. اور بی بی کا یہ عمل اللہ کی محبت میں نہیں ہے، بچے کی محبت میں. پیور دنیاوی عمل لگ رہا ہے جناب. پیور بچے کی محبت میں بھاگ رہی ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 7 دفعہ، اسی پہاڑ پر، اسی جگہ پر. ایک اور عرض کر دوں، ایک اور گوشہ عرض کر دوں. اب آپ عقل سے دیکھیے کیا یہ عمل جذباتی عمل ہے یا عقلانی عمل ہے؟ عقل کہتی آپ نے ایک جگہ جا کے دیکھ لیا پانی نہیں تھا وہاں پر 7 دفعہ جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن میں اس بات کو محسوس کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو. پورا ایک ماں پریشان ہے بچے کی، اس میں وہ پریشانی میں جا سکتی ہے، لیکن اگر میں عقل سے دیکھوں تو کیا ایک ہی جگہ جا کر 7 دفعہ ڈھونڈنا پانی کا، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جگہ سے بار بار بھاگ بھاگ کے جانا. اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا. ایک غیر معصوم کا عمل تھا، اللہ کی محبت میں نہیں تھا، قربتاً اللہ نہیں تھا. وہ بی بی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خلیفہ خدا ہے. وہ صرف اپنے بچے کی محبت میں دنیاوی عمل کرنے کے لیے بچے کی محبت میں غیر معصوم کا عمل رسول اللہ کی امت پر واجب کر دیا اللہ نے. ایسا کیا تھا بھائی اس عمل میں؟ ایسا کیا عمل تھا یہ؟ اور اس عمل کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس بچے کی ایڑیوں کے صدقے ایسا پانی ملا کہ آج تک انسانیت سیراب ہو رہی ہے. دیکھ لیا آپ نے، ایک غیر معصوم کا عمل نہ جانتے ہوئے کس کے لیے تھا، لیکن وہ بچہ کیونکہ تھا خلیفہ خدا، اللہ کو اس سے یہ انجانی محبت اتنی پسند آئی کہ اس عمل کو اللہ نے امت محمدی پر فرض کر دیا. اب اپنا عمل دیکھیے، آج آپ تو مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، ہم جانتے ہیں کس کی محبت میں آئے ہیں یہاں پر. وہ خلیفہ خدا کی محبت تھی، انجانی محبت تھی، یہ جانی محبت ہے. اگر آج ہمارے اس عمل میں خلوص ہو تو اس مجلسوں کا مقام ہاجرہ کے عمل سے افضل ہو جائے. نعرہ حیدری. مقام ہے اس فرش کا خدا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنا. وہ ہاجرہ جو اپنے بچے کی محبت میں تھی، وہ جانتی نہیں تھی وہ خلیفہ خدا ہے. آج ہمارا آنے والا ہر بچہ جانتا ہے کہ وہ کسی خلیفہ خدا کی تکلیف پر رونے کے لیے آیا ہے. اس عمل کو اللہ دیکھیے، ماں کا یہ اللہ کا یہ عمل، ماں کا ایک بچے کے لیے اللہ کو کتنا پسند ہے. یہ اسلام میں ایک عورت کے مقام ہے، خدا کی قسم بے پناہ میسجز ہے اس عمل سے. میں صرف یہ بات کر کے آج بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ کمال ہے اس عمل کا، کہ اگر آج ہم محسوس کریں صرف کہ اس عمل میں کتنی طاقت ہے، اس فرش کا کیا مقام ہے، کہ وہ بی بی جو ہم وہ سفر مربع سب لوگ جائیں انشاءاللہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہے وہ فاصلہ، اور آپ کتنا سفر کر کر آئے اس مجلس میں آنے کے لیے. اور کچھ لوگوں کے نزدیک ٹونٹ کرتے جائے تو اس میں کوئی جذباتی عمل ہے، جذبات ہے ماتم میں، جذبات ہے فلانے میں. ہیں جذبات، میں ایکسپٹ کرتا ہوں جذبات ہے. تو ہاجرہ کے عمل میں آپ عقل دکھا دیں. جس کو ہاجرہ کے عمل میں عقل نظر آئے وہ مجلس میں بھی عقل کو لے. وہ جذباتی محبت کا اظہار اللہ کی نگاہ میں اتنا اعلیٰ، تو وہ ایک جذباتی عمل کا اظہار انسانیت کی پیاس بجھائے قیامت تک. اور یہ معرفت کے ساتھ آنا ہو مجلس میں، یہ میری آخرت کی پیاس نہیں بجھا سکتا، میری آخرت کی پیاس نہیں بجھا سکتا. لیکن بس ہم ریئلائز کریں کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے. اور بس ایک گوشہ اور عرض کر دوں، 2 منٹ کی زحمت. اور ہم پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے جناب اسی عمل کے حساب سے، یہ قبروں پہ جانے کا کیا ہوا ہے؟ قبروں پہ جانا بدعت لکھا ہوا ہے جناب اب تو وہاں پر. تو حضور یہ حضرت ہاجرہ جس کے عمل کا ہم سب واجب ہے نا ہم پر،
اور حضرت اسماعیل ان کی قبر ہے حتیم میں. حتیم وہ علاقہ ہے جو کعبے کے ساتھ وہ جو ایک یو بنا ہوا ہے نا, وہ اصل میں کعبے کا ہی علاقہ تھا. کعبہ پورا اس میں شامل تھا. اس کو جب منہدم کیا تو یہ علاقہ باہر رہ گیا. اس لیے حاجیوں پر فرض ہے کہ اپنے طواف میں حتیم کو شامل کریں. واہ 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 واہ. اس حتیم میں اور بھی انبیاء کی قبر ہے. سبحان اللہ. حضرت ہاجرہ کی بھی ہے, حضرت اسماعیل کی بھی ہے. تو اگر قبروں پر جانا بدعت ہے تو کعبے میں بھی جانا بدعت ہو جائے گا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, واہ ان قبروں کو طواف میں شامل کریں. واہ 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 واہ. کیا کہنے, واہ. جن کی قربانی کو اللہ نے عظیم نہیں کہا ان کی قبر کا طواف کرنا واجب ہو. جن کی قربانی کو اللہ نے عظیم کہا ہو, کیا کہنے. ان کی قبر پہ جانا بدعت ہو اس مسلمان کی نظر میں. اور بس ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب تعریف کی حضرت ابراہیم کی, بھائی امام رضا کا قول اور بس مصائب, کہ جب حضرت ابراہیم نے لٹایا نا اسماعیل کو, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. نہ کذالک نجزی المحسنین, اور ہمیں امتحان لے لے کر ہی اپنے نیک بندوں کو اجر دیا ہے. سلام علی ابراہیم, سلام ہو, اللہ کہہ رہا ہے سلام علی. آج ہر مسلمان قرآن کی آیت ہے سلام علی ابراہیم. اگر مرے ہوں پر سلام کرنا بھیجنا بدعت ہوتی تو آپ یہ قرآن میں آیت نکال دیتے سلام علی ابراہیم. کیا کہنے ابھی بابا, کیا کہنے, سبحان اللہ. پڑھے جا رہے ہیں سلام علی ابراہیم. تم نے یہ دکھا دیا اور پورا واقعہ آپ کی نگاہ میں. بس میں ربط مصائب میں آخری بات امام کی عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری پھیری اور دیکھا کہ ذبح ہو گیا دمبا, تو خوش ہونا چاہیے کہ بچہ بچ گیا. یہ ابراہیم کی معرفت ہے, دیکھیے آپ, خوش ہونا چاہیے تھا نا. حضرت ابراہیم کے دل میں تکلیف ہوئی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دل میں تکلیف ہوئی کہ کاش بچے کے گردن پہ چھری پڑ جاتی, میں اس امتحان سے پار کر جاتا. اور جب اس کا صبر کرتا تو اللہ مجھے صابرین میں لکھتا. کاش میرا یہ مقام ہوتا, کاش میرا یہ مقام ہوتا کہ میں اللہ مجھ سے یہ امتحان لے لیتا. تو اللہ نے اسی وقت ابراہیم سے کلام کیا. امام رضا ہیں اس بات کے راوی, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا, ابراہیم تمہیں میری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کس مخلوق سے ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ بار الہ تو نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بنایا, کسی کو خلق نہیں کیا, مجھے سب سے زیادہ محبت ان کی ذات سے. اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی ذات زیادہ عزیز ہے یا میرے محمد کی ذات زیادہ عزیز ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر جھکا کے کہا کہ بار الہ تیرے اس آخری رسول کی ذات مجھے زیادہ عزیز ہے. تو اللہ نے پھر پوچھا کہ تجھے اپنی اولاد زیادہ عزیز ہوگی یا تجھے میرے محمد کی اولاد زیادہ عزیز ہوگی؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے اپنی اولاد سے زیادہ تیرے اس آخری نبی کی اولاد عزیز ہوگی. کہا تجھے اپنی اولاد کے ذبح ہونے کا زیادہ تکلیف ہوگی یا تجھے محمد مصطفیٰ کی اولاد کی ذبح ہونے کی؟ حضرت ابراہیم کا دل دہل پریشان ہو گئے کہ کیا محمد مصطفیٰ کی اولاد بھی ذبح, کیا محمد مصطفیٰ کی اولاد بھی ذبح ہوگی؟ امام رضا کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے کہا ہاں ایک ہوگا گروہ جو اپنے آپ کو امت محمدی سمجھتا ہوگا اور وہ اس کے فرزند کو ایسے ہی ذبح کرے گا جیسے اس جانور کو ذبح کرے گا. بس یہ سن کر ابراہیم کے دل میں وہ درد ہوا. یہ مصائب حسین سن کر اللہ کی زبان سے ابراہیم کے دل میں وہ درد ہوا کہ آپ نے آہ کھینچی اور رونے لگے. اور اس پر اللہ نے یہ کہا کہ ابراہیم تمہارے اس تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے ہم تمہارا نام اسی مقام پر لکھیں گے جو صبر کرنے والوں کا مقام ہے. کہ تم نے اپنی ذات سے زیادہ محمد مصطفیٰ کی ذات کو سمجھا, تم نے اپنی اولاد سے زیادہ ان کی اولاد کو سمجھا.
اور دیکھیے میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا، جس شہید کا ہم نے ذکر کرنا ہے اس نے بھی اپنی اولاد کو رسول کی اولاد پر قربان کر دیا۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا، یہ بھی لوگ نہ کہے کہ جناب وہ غیر معصوم تھا، وہ ہاجرہ بھی غیر معصوم تھی، جس کا ایک معصوم کے لیے عمل اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم تھا۔ وہ تو صرف کچھ دیر اس نے تکلیف اٹھائی اس بچے کی تکلیف کو محسوس کر کر، اور مسلم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا۔ اللہ اکبر، یہ وہ تاریخیں ہیں، کیا بیان کریں اس کا، کہاں سے شروع کریں؟ آج 8 ہے، آج امام نے اپنا حج بدل دیا عمرے سے۔ کعبے کو یہ شرف نہیں مل سکا کہ حسین اس کا طواف کرتا۔ حسین نکل گئے آج مکے سے، اور مسلم کا کیا حال ہے؟ 12,000 خطوط آئے ایک روایت کے مطابق، 12,000، اور حسین نے ایک ایک خط کو اپنے پاس محفوظ، اور یہ وجہ لکھی گئی ہے، یہ عرب کا رواج نہیں تھا خیمے جلانا جنگ کے بعد، لیکن عاشور کے بعد جو خیمے جلائے کوفیوں نے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سب کے لکھے ہوئے خط موجود تھے امام کے پاس، اس کو جلانا تھا مقصد۔ 12,000 خطوط آئے، اور جب ایک خط آیا اور اس میں یہ لکھا کہ ہم اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو ہدایت کے لیے بلاتے تھے اور وہ نہیں آتے تھے، تو امام نے حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا کہ تم کوفے کا رخ کرو۔ حضرت مسلم قدموں میں گر گئے کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن جب سے آپ مدینے سے چلے ہیں آپ ہمیں یہ خبر دیتے جاتے ہیں کہ یہ حسین کا آخری سفر ہے۔ امام حسین نے کہا یہ مشیت الہی ہے، تم جاؤ کوفے کی طرف۔ 2 لوگوں کو، یار ہم اتنے آرام سے پڑ جاتے، دیکھیے وقت نہیں ہوتا، لیکن ایک ایک قدم جو مسلم نے لیا نا کوفے کی طرف، 2 ساتھی لیے اپنے ساتھ راستہ بتانے والے، مکے سے کوفہ، اتنا سخت راستہ تھا کہ دونوں پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دونوں جو حضرت مسلم کے جب مسجد سے نکل کر پہلے باب پر پہنچے، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اب مسلم تنہا مسلم، پورا کوفہ مسلم کے خلاف، کبھی ایک گلی میں اندھیرے میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی میں اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، فوجیں پہرا لگا ہوا ہے، یہاں تک ایک گھر کے ساتھ مسلم تھک کر بیٹھ گئے۔ رات کے کسی پہر وہ مومنہ خاتون گھر سے باہر نکلی اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، جو باہر دیکھا کہ ایک مرد بیٹھا ہے، کہنے لگی ہے مرد تو جانتا نہیں دوسرے کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر جا، یہ حالات باہر رہنے والے نہیں ہیں۔ مسلم نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ جو کوفے میں غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے۔ اس بیوی کے دل پہ لگا یہ جملہ، کہا بتا تو کون ہے؟ مسلم نے گھبرا کر کہا ارے میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں امام حسین کا نمائندہ ہوں جو کوفے میں آیا ہوں۔ بی بی مومنہ تھی، اس نے قدموں کو چوما، کہا ارے آپ میرے در پر آئے ہیں، میری خوش قسمتی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے، خدمت کروں گی، میرے جو مرضی ہوگا میں کروں گا۔ مسلم دعا دیتے ہوئے گھر میں گئے، پانی پیا، کچھ آرام کیا، مومنہ نے ایک حجرہ دے دیا، مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ کچھ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں اور آگے کہتے ہیں مسلم ہم تم کو لینے آئے ہیں، بیٹا جلدی کرو۔ مسلم کی آنکھ کھل گئی، مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ملعون بیٹا آیا گھر میں اور آ کے دیکھا ماں خدمت کے لیے بار بار ایک حجرے میں جاتی ہے، بار بار واپس آتی ہے، بار بار حجرے میں جاتی ہے، بار بار واپس آتی ہے۔ ماں کے پیچھے پڑ گیا، بتائیے مجھے وہاں پر کون سا خزانہ ہے جو آپ بار بار جاتی ہیں، بار بار واپس آتی ہیں؟ ماں نے نہیں چاہا کہ بتاؤں، لیکن آخر میں بتایا۔ رات گزر گئی،
آخر میں بتایا کہ ہمارے گھر پر وہ رسول اللہ کے خاندان کی دولت آئی ہے. ارے ہم خوش نصیب ہیں, آج ہم رسول اللہ کے خاندان والوں کا گھر کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے. بس اس بیٹے نے سن لیا, صبح ہوتے ہی پہنچا ملعون اور جا کر بتایا کہ مسلم میرے گھر میں ہے. مسلم کو صبح فجر کے بعد گھوڑوں کی آواز آئی. مسلم نے گھر سے باہر نکلنا چاہا. مومنہ نے کہا نہیں مولا, آپ گھر میں ہی رہ کر دفاع کریں. کہا نہیں نہیں نہیں, یہ مسلم کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ مسلم اپنی جان بچائے اور کسی مومنہ کے گھر میں پہنچ جائے. میں کہوں گا ہاں مولا, یہ بنی ہاشم کا رائستہ نہیں ہے. کسی مومنہ کے گھر میں فوجوں کا گزرا آپ سے برداشت نہیں ہوا, لیکن کربلا میں دیکھیے مسلم باہر نکلے. بہت جنگ کی تاریخ میں بہت ساری روایتیں. آخری بات جب مسلم قید ہوئے یہاں تک کہ آگ پھینکی گئی مسلم کے اوپر, اینٹیں پھینکی گئی مسلم کے اوپر. مسلم کا ہوٹ زخمی ہوا. مسلم کو بہت جنگ کے بعد جب پانی ملا, پانی کا کوزہ قریب لائے, سر کا خون پانی میں آیا. مسلم نے کوزہ پھینک دیا, دوسرا کوزہ لایا گیا, اس میں بھی خون گرا, پانی مضاف ہو گیا, مسلم نے پھینک دیا. آخر میں مسلم نے کہا لگتا ہے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں پیاسا بنا. ابن زیاد سے مکالمہ ہوا اور اس کے بعد 3 وصیتیں کی. 3 وصیتیں کی. میں مقروض ہو گیا ہوں, میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. عمر سعد سے کہہ رہے ہیں, عمر سعد سے آپ دیکھیے ذرا یہ حقوق ادا کرنا, آپ یہ دیکھیے گا ذرا مسلم کی وصیت ہے. میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں, میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. میری لاش اس بلون پر نہ چھوڑ دینا, جب قتل کر چکے تو اس کو دفن کر دینا. اور آخری وصیت کہتے ہیں کہ ان دونوں پر چاہے عمل کرو یا نہ کرو, میری اس آخری وصیت پر عمل کر دینا. میں اپنے آقا کو لکھ چکا ہوں کہ کوفہ آ جائیے, ان کو جواب بھیج دینا کہ یہاں. اور آخری مرحلہ جب حسین تک جب لے کے گئے مسلم کو قصر عمارہ کی چھت پر, مسلم زینے پر قدم رکھتے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب پہنچے اس کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین مقام پر موجود تھے. حسین نے اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہا وعلیکم السلام, مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ, مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ, مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ. سر پر ہاتھ پھیرنے لگے, گوشت والے پہنائے لگے. نبی کے گھر کی بیٹی تھی. آپ مجھ سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں سکینہ نے سنا ہوگا, اگر معاف کرتا ہے گوشت والے پہنائے جاتے ہیں, سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. ما تبرئ